بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، یہ کہانی ہے ان دو پیغمبروں کی جن کی محبت، اطاعت اور قربانی نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے پیغمبر کی جو کہ اپنی اولاد سے بے تحاشا محبت کرنے کے باوجود اپنے رب اللہ تعالیٰ کی حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے پیغمبر جن کا دل صرف اپنے رب کے لیے دھڑکتا تھا۔ ایک رات انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ پہلی رات انہوں نے غور کیا، دوسری رات وہی خواب پھر آیا، تیسری رات وہ سمجھ گئے یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتایا اور کہا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، تمہارا کیا کہنا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا، ابا جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا چل دیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرنے کے لیے۔ قربانی کے لیے جائے مقام پر پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور چھری چلانے لگے، مگر چھری چلانے سے پہلے اللہ کا ایک اور حکم آ گیا۔ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا، وہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ تو صرف ایک امتحان تھا۔ اور پھر قربانی کے لیے ایک دمبا بھیج دیا گیا۔ یہیں سے عید الاضحیٰ کی سنت شروع ہوئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے پر باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لاڈلے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے اینٹیں لگاتے جاتے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور یہ دعا پڑھتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت قبول فرما، تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک قربانی نہیں تھا، یہ تھی ایمان کی انتہا، یہ تھا تسلیم اور رضا کا سبق، اور یہ سبق ہر سال عید الاضحیٰ کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ قربانی کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ اس محبت اور وفاداری کی یاد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے رب سے نبھائی۔ آج بھی ہر حج کا رکن، ہر طواف کا مرکز وہی خانہ کعبہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا اور جہاں سے قربانی کا پیغام پورے عالم میں پھیلا۔ قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، قربانی ہوتی ہے اپنی خواہشات، اپنے نفس اور اپنے سب کچھ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک۔ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسے یقین اور صبر اور اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل سفر حکمت کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے، اور کمنٹ میں لکھیے لبیک اللہم لبیک۔ جزاک اللہ خیرن۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔